باتیں سنو. 26 جولائی کو سیٹرن زحل شنی الٹا ہو جائے گا. شہباز شریف آپ بھی ایسے ہاتھ ہلاتے ہیں اور میں بھی ایسے ہاتھ ہلاتا ہوں. یہ بات ہم دونوں کے ہاتھ ہلنا شروع ہو گئے ہیں. 2026 ٹھیک ہے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی, 27ویں آئینی ترمیم کی, لیکن ببر شیرو ایم اے شہزاد خان کہہ رہے ہیں 2026 میں تحریکیں بھی دکھائی دیتی ہیں. جناب آپ دکھائی نہیں دے رہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے عاطف مجید. میں اس وقت موجود ہوں انٹرنیشنل رول پامسٹ ایم اے شہزاد خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب سے میں بات کرنے جا رہا ہوں عمران خان. عمران خان کی پرسنالٹی کا جو چارٹ ہے, کیا وہ مسٹر پاور ہیں یا مسٹر پاپولر ہیں؟ پاپولرٹی ان کے ارد گرد گھومتی ہے یا پاور کا مرکز وہ ہیں؟ کیا ان فیوچر بھی پاپولرٹی ہوگی یا عمران خان کے پاس پاور آئے گی؟ اسی پہ سارا پروگرام ہوگا, پاور ورسز پاپولرٹی عمران خان. السلام علیکم خان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سے ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. جی بیٹا. خان صاحب, عمران خان مسٹر پاپولر یا مسٹر پاور؟ کچھ سوال بھی لیں گے پروگرام کے اینڈ پہ. جی آپ یہ پروگرام ضرور دیکھیے, جو آپ کے کویسچن ہے وہ لیں گے بالکل. دیکھو پاور صرف اللہ کے پاس ہے, کوئی شک نہیں. اور پاپولر صرف کون ہے؟ انبیاء کرام. کوئی شک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. کوئی شک نہیں. ہم مٹی کا ذرہ ہے, بس اتنی بات ہے جی. اور انبیاء کرام کو مٹی بھی نہیں چھوتی, کوئی شک نہیں. یہ ذہن میں رکھنا. کوئی شک نہیں. جی اب میں دنیاوی لحاظ سے چلتا ہوں سر. دنیاوی میں پھر انسانیت ہے, انسان ہے, میں ہوں, آپ ہیں, عمران خان ہے, وزیر اعظم ہے, پاور ہے, پاپولرٹی ہے. یہاں اگر میں بات کروں عمران خان کے ہاروسکوپ کی, اور 2026 کیا دکھا رہا ہے آپ کو؟ چھوڑیں اس بات کو. میں تو یہ کہوں گا ظلم تو پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. لہو تو پھر لہو ہے, گرتا ہے جو جم جاتا ہے. طاقت کا بے دریغ استعمال جب انسان کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ خود سوچتا بھی ہے. وہ بھی انسان ہے نا, وہ بھی تو اشرف المخلوقات ہے. کوئی شک نہیں. وہ بھی سوچتا ہے کہ میں جیت گیا, میں جو ہو گیا, میں جو ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ سوچتا ہے میں جیت کے بھی ہار گیا, کیونکہ اس نے طاقت کا بے دریغ استعمال کر دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. کیا بالکل صحیح ہے. اس نے طاقت کا بے دریغ استعمال کر. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے جس کا مفہوم ہے طاقت میں آ کے, مفہوم کی بات کرو, کو بھی اس کی بے دریغ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. وہیں بھی اس کی عقل اور دانائی کا پتہ چلتا ہے. وہیں بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ دل سے وہ طاقت کا استعمال کر رہا ہے اپنی دشمنی کے لیے, یا قانون کے مطابق. آپ مولا علیہ السلام مفہوم بیان کر رہا ہوں, جو ہے میں تو دشمن کے اوپر بیٹھ گئے اور آپ نے تلوار مبارک اٹھائی, اس کا سر کرنے لگے تو کافر نے تھوک پھینک دیا تھا, نعوذ باللہ. تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کوئی شک نہیں. اور کیا ہوا؟ اس نے پوچھا کافر نے کہ آپ نے کیوں چھوڑا؟ نے کہا اگر آپ مولا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم, اگر میں قتل کر دیتا تو میری وہ بات تھی کہ میں نے اپنی دشمنی اس تھک کی بنیاد پہ, میں اپنے غصے کی بنیاد پہ قتل کر دیتا, لیکن میں نے اس معاملے کو چھوڑ دیا. بالکل صحیح سر. اب یہ چیزیں بڑی لازم اور مظلوم ہیں.
ہر حکومت کے لیے، بالکل صحیح، میرے ملک پاکستان کے لیے بھی ہیں، کوئی شک نہیں، ہر چیز کے حوالے سے ہیں۔ طاقت کا بے طریق استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے جی، سرکار کے لیے میں بات کر رہا ہوں، میں سرکار کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح بات ہے، جو سرکار حکومت ہے انہوں نے کوئی پھر بھی اپوزیشن میں ہے، آنا جو پھر پچھلی حکومت میں سرکار تھی اس کے لیے کہوں گا، عمران یہ خان، موجود ہے اس کے لیے کہوں گا، آئندہ کے لیے آئی ہے اس کے لیے کہوں گا۔ دیکھو طاقت صرف اللہ، اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی عزت دیتا ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بالکل صحیح، اور اللہ پاک، دیکھیں میں آپ کو اپنی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ضروری ہو گیا ہے مجھے اپنی ذات کا پتہ ہے نہ، مجھے الحمدللہ میرا خاندان سب ٹھیک ہے، وہ لالچی بھی نہیں ہے۔ مجھے اتنا اپنے حوالے سے پتہ ہے کہ مجھے ایک روٹی صبح چاہیے، دو روٹی دوپہر کو، اور ایک روٹی رات کو چاہیے، کوئی شک نہیں، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ اب مجھے اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ ایک لالچ، ہرس چاہیے نا، صحیح بات ہے، ہوس چاہیے نا، حقیقت ہے۔ مجھے اس چیز کی طلب نہیں۔ جی بات کیجیے آپ۔ خان صاحب عمران خان کا ہاروسکوپ یہ کھول بھی دیجیے تاکہ ہم پہ کویشچن بھی لیں گے ہم۔ جی اچھا، عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ سوال کیجیے۔ سر عمران خان مسٹر پاپولر یا مسٹر پاور؟ عمران خان پاور اس کے ذائچوں میں ہے یا پاپولرٹی ہے؟ اچھا یہ میں غلط بات ہو جائے گی، لوگ کہیں گے خان صاحب یہ کیا کہہ دیے۔ جب ملک پاکستان بنا تھا نا تو وہ دو قومی نظریے کے تحت بنا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیا کہا تھا؟ دو قومی نظریہ بن گیا، ظاہر ہے وہ ہندو تھے کہ مسلم تھے۔ میرے ملک پاکستان میں 3 قومیں ہیں۔ ایسے ہی کیا ہے؟ 3 قومیں۔ استغفار، میں قومیں نہیں کہنا، میں اس بال کو الٹا نہ کر دیں، میں ذرا مثال کے لیے بات سمجھائیے۔ عدلیہ، ادارے ہیں، مقننہ، صحیح ہے، مقننہ اور انتظامیہ، بالکل صحیح ہے، ان کا پیچ اپ نہیں ہوتا۔ انتظامیہ کا نمبر 3 ہے، صحیح بات ہے، مقننہ کا پہلا ہے۔ مقننہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ۔ عدلیہ سیکنڈ، جو پارلیمنٹ قانون بنائے گی عدلیہ اس کے مطابق چلے گی، اور عدلیہ جو کہے گی اس کے مطابق انتظامیہ چلے گی۔ بالکل صحیح ہے، اب انتظامیہ ہمارا پہلا نمبر ہے۔ کیا کہا ہے؟ انتظامیہ پہلا نمبر ہے۔ اب انتظامیہ جب پہلا نمبر ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ملک اس طریقے سے نہیں چلے گا، مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ انتظامیہ کو 3rd نمبر پہ آنا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، عدلیہ کو 2nd پہ، اور مقننہ کو پہلے نمبر پہ۔ جی بات کیجیے۔ اب ہاروسکوپ کیا بتا رہا خان کا؟ پاپولرٹی ہے ان فیوچر یا پاور بھی ہے؟ اب یہ جو پاپولرٹی ہے یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک سیاستدان کی۔ آپ ملک پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا کسی بھی جمہوری ملک کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ جمہوری ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں نا، اور اس کے بعد وہ پھر پارلیمنٹ میں آ جاتی ہے، وہ مقننہ ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ مقننہ۔ اب میرے ملک پاکستان میں جو اس وقت موجودہ صورتحال میں جو مقننہ ہے وہ آئی ہے پارلیمنٹ میں، لیکن وہ آئی کس کی بنیاد پہ؟ لوگ انہوں نے ایک الیکشنز کو لایا، ووٹ ہوئے، ڈالے، عوام کہتی ہے ہم نے ووٹ اس کو ڈالا، نکلا وہ بندہ، ہم نے اس کو ڈالا آیا وہ ہے۔ پاپولر کوئی تھا، پاور کہیں گئی، کہیں چلی گئی۔ بات کو سمجھے نا آپ؟ اب بات یہ ہے عوام کو آپ نے خراب کر دیا۔ ایک ریاست قائم ہی اس وقت ہوتی ہے جب عوام موجود ہو، عوام ہو، جب عوام نہیں ہے تو ریاست نہیں۔ میں قانونی حوالے سے نکتہ چینی کر رہا ہوں، تھوڑی میں نکتہ چینی کر رہا ہوں۔ کوئی شک نہیں، اب عوام کو متنفر تو آپ نے کیا ہے۔ اب پاور میں جو لوگ تھے ہی نہیں، جس کو عوام نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، اور وہ الیکشن وہ کیا کہتے 45 فارم ہو، 47 ہو، جو بھی، اس کو آپ نے پارلیمنٹ میں بٹھا دیا۔ جو جیتے نہیں تھے اور جو پارلیمنٹ میں آگے بیٹھے ہیں انہوں نے قانون سازی کی،
جب انہوں نے قانون سازی کی اور اپنی مرضی سے کی وہ عوام کو بھی تسلیم نہیں, مسئلے تو پیدا ہو گئے. پاور اس وقت انتظامیہ کے پاس ہے. جو میں آپ کا سوال ہے پاور کس کے پاس ہے؟ کیا عمران خان کے پاس ہے؟ ان فیوچر کی بات. بچے سن, وہ سوال بات کتا ہے میرے کولوں ایم اے شجاع خان جو دوڑا لا کے نہ نکل, جی جی ایک صافی بن کے آیا, اینکر بن کے آ گیا. جی بیٹے میرے ملک پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں, میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں, میں الزام نہیں لگا رہا کسی پہ, میں اپنے تئیں سمجھ رہا ہوں, میرے ملک پاکستان میں نہ پارلیمنٹ کے پاس طاقت ہے, نہ عدلیہ کے پاس ہے, طاقت انتظامیہ کے پاس ہے. آگے بات کیجیے آپ. عمران خان کے پاس 2026 میں پاور ہے یا پاپولرٹی؟ اب آپ ذاتی حیثیت پہ آ گئے, جی ذاتی پہ, فرد واحد پہ آ گئے, جی جی, جس کا تعلق نہ پارلیمنٹ نہ انتظامیہ نہ مقننہ سے, کیونکہ پاپولرٹی رہی ہے. وہ اب لیڈر ہے. بالکل. اب آپ نے ایک لیڈر کا سوال کیا ہے. ورلڈ کپ جیتا پاپولرٹی, پھر انہوں نے شوکت خانہ بنایا پاپولرٹی, نمبر بنائی پاپولرٹی, پھر انہوں نے پی ٹی آئی بنائی پاپولرٹی, پھر پرائم منسٹر بنے تو وہ آ گئی ان کے پاس پاور. پاور کے بعد جیل گیا تو پھر پاپولرٹی ہے لیکن پاور نہیں ہے. ہاں ہاں دیکھیں نا, اب آپ نے فرد واحد پہ بات کی. اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے عمران احمد خان نہ مقننہ ہے, نہ انتظامیہ ہے, نہ عدلیہ ہے. ایک شخص ہے, ایک شخص ہے, وہ ایکسیپشنل ہے, جو اللہ پاک نے فرد واحد پیدا کیا ہے, فرد واحد پیدا کیا. کہ عمران خان کا کوئی آپ نیم و بدل تو نہیں لا سکے نا ابھی تک. کوئی شک. بے شمار خان صاحب کے ساتھ جڑے اور بے شمار پارٹیاں تقسیم کی, وہ نہیں عمران خان سمجھ سکے. آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نیم و بدل نہیں لا سکے. کوئی شک نہیں. آپ ہماری اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ بے نظیر بھٹو کو اعلیٰ مقام دے. آپ مریم نواز صاحبہ کو, ہماری بہن ہے, وہ بے نظیر بھٹو کی نیم و بدل نہیں ہے. جو مرضی آپ کہہ لیں, کہنا تو عوام نے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران احمد خان صاحب وہ ایک ایکسیپشنل تھے. ان کا پنگا انتظامیہ سے. ٹھیک ہے. کس سے ہے؟ انتظامیہ. اب انتظامیہ کس سے ہے؟ نہیں, الف سے. کس سے ہے؟ الف سے. الف جو ہے وہ کس سے ہے؟ ایریز سے ہے. اب ایریز کے جو الفابیٹ ہیں الف عین لام اور یہ ہیں, الف سے ہی انتظامیہ ہے. الف میں پاور ہی بڑی ہے. الف کی پاور کو کوئی مجروح نہ کر دینا, بہت پاورفل ہے. مریخ سے آ رہا ہے, فوجی سے آ رہا ہے, وہ ایک سپاہی سے آ رہا ہے, مریخ جنگجو سے آ رہا ہے, اس کو کمزور نہ سمجھنا. ادھر اور الف مریخ سے آ رہا کہ جو حروف ہیں الف عین لام اور یہ, ادھر عمران احمد خان صاحب ہیں. عمران ہیں عین سے, وہ بھی مریخ کے ہیں. احمد مریخ سے. عمران احمد خان میں عزی نون بھی وہ مریخ سے. پنگا بڑا ہوا ہے ہمارے ملک پاکستان میں مریخ کا 1/12 کا پنگا ہے. ٹھیک ہے. انتظامیہ اور کس کا ہے؟ عمران خان. ادھر کسی اور چیز کا پنگا نہیں ہے, کیونکہ جو جوڈیشری کی بات کریں گے تو وہ شین کے ساتھ جوڈیشری وہ چلی جائے گی شنی میں, مریخ میں نہیں ہے. عدالت کو لیں گے تو وہ مریخ میں ہے. لیکن جوڈیشری ایک بڑا مقام پورے ملک میں قائم رکھتی ہے. عدالت جو ہے وہ صوبوں میں بھی ہوتی ہے اور وہ ضلعوں میں بھی ہوتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. پاور جو ہے وہ جوڈیشری کی ہے. جو جوڈیشری جو شنی سے ہے تو شنی کمزور ہو جاتی ہے, اور جو ہے مریخ آگے حاوی ہو جاتا ہے. اب ہمارے پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اس میں ورگوں میں پے کے ساتھ, تو وہ مرکری ہے. اب مرکری دیوی ہے, وہ آپ کو پتا ہے کس کی دیوی, میں وہ بات نہیں کر رہا. تو وہ رائٹ لیفٹ ہو سکتا ہے, لیکن مریخ کھڑا رہتا ہے, سورج کھڑا رہتا ہے. سورج کی بات آگے کبھی آپ کوئی بات کریں گے تو کریں گے, لیکن لڑائی
میرے ملک پاکستان میں اس وقت مریخ کی ہے، اب سر اور 2025 کے تمام ڈیجٹس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو وہ 9 بنتا ہے، یہ تو مریخ کا ہی نمبر ہے جی۔ اب سر آگے ذائچے کیا بتا رہے ہیں، کون کون سی پوزیشن ہے، کیا معاملات ہیں؟ کس کے؟ عمران خان کا سوال کریں آپ پورا، عمران خان کا ہاروسکوپ سر، نہیں تو رہائی، مکمل سوال ان کی رہائی کب ہے؟ وہ دیکھیں، آپ کو ویورز سن رہے ہیں، عمران خان کی پاپولیرٹی ہے یا ان کے پاس پاور آ رہی ہے 2026 میں یا 27 میں، کیا دیکھ رہے ہیں ذائچہ آج کے دن کے اگر ہم چیزوں دیکھیں؟ اچھا، اور کچھ تھوڑا سا بولے تھا کہ ساتھ اس میں پھر یہ ہے کہ ان کے آپ ستاروں کی پوزیشن بھی بتائیں کہ جنوری میں کون سے ستارے ہیں عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کون سے نقصان دے رہے ہیں، پاور دے رہے ہیں، پاور کا کھانا کون سا ہوتا ہے، پھر پاپولیرٹی کا کون سا ہوتا ہے، اور خان کا جو سرکل ہے وہ کب یہاں کمپلیٹ ہوگا؟ اس سے باہر نکل سکتے ہیں جی سر، اگر آپ اس دائروں سے سرکل سے اگر آپ مکمل ایک پراپر ایک چھوٹا سا سوال کر لیں، میں اس کو عمران خان کا ذائچہ 2026 کا کیا ہے؟ جی ہاں، اب اس ذائچے میں آپ کیا آپ کی چاہت کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں عمران خان کی رہائی کب ہے؟ ہاں، اب اس طرح سمپل سوال کیا کریں تاکہ ویورز کو پتہ لگے، اب یہ سیارے کیا ہیں، فلاں کیا ہیں، یہ کیا ہیں، رہائی کب؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نام کے اعتبار سے وہ سیارہ مریخ کے مالک ہیں، اور سیارہ مریخ 5 نومبر کو غروب ہو گیا ویسٹ میں، اور وہ ایسٹ سے طلوع ہوگا، اور وہ طلوع ہوگا 26 غالباً کا لفظ یہ ہے، آدھے دن آگے پیچھے ہو جائے تو الگ بات ہے، وہ 26 مارچ کو طلوع ہوگا۔ اور عمران خان جب نیم کے اعتبار سے ایریز کے، لیکن ڈیٹ آف برتھ سے لبرا میں، لیکن پکارنے میں وہ ایریز ہی کہلائیں گے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایریز کا جو ہے، جو دوست سیارہ ہے، وہ مشتری ہے، جو ریکٹروگریٹ ہے، وہ 11 دسمبر کو سیدھا ہوگا۔ اب میں آپ کے پروگرام کی توسط سے اہم پیشن گوئیاں کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہیں اور دماغ بھی اور دل بھی، کیونکہ آپ سو رہے ہیں 90%، جی جی، ہم مان بھی رہے ہیں، کہہ رہے جی جی جی، اب رات کے 3:01 ہاں، یہ مان بھی رہے ہیں جی 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 جی، اور رات کے 3 بجے ایک شکرے کو، ایک ہاکس کو، ایک ایگل کو چھیڑ دیا، رات کے 3:01 ہو گیا۔ تم کیا میں انسان نہیں ہے نیچے؟ کہتے ہیں نال نہیں، ایسے مٹی نال نہیں بنیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے آدم کو کس سے بنایا ہے؟ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور جن کو آگ سے، آگ کے شعلے سے بنایا، جس کا فرمان ہے مفہوم۔ بالکل صحیح۔ تے 2 آدم دی مٹی بیٹھیاں نے تے انہیں ستا ہے کہ بیٹھا ہے، دا کی مطلب ہے؟ یہ بھی کہ جن ہے تے کہ انس ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کا مطلب یہ کہ تسی ہن اب جنوری جو ہے خان صاحب کا جو ہاروسکوپ ہے، یہ میں نے اوپر رکھ دیا ہے، یہ جنوری کے خان صاحب کے ہاروسکوپ کے 10th ہاؤس میں سن بھی ہے، ٹھیک ہے، 10 جنوری کو سورج ہے، منگل مارس جو ہے 15 جنوری کو ہے، وینس 12 جنوری کو ادھر ہے، اس کے بعد 17 جنوری کو مرکری ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ کچھ بحث و گشت شروع ہو سکتی ہے، وہ گل بات چل سکتی ہے، سزائیں الگ ہیں۔ اور چپ کر جاؤ، نہ بولی سزائیں تو وہ فیض حمید صاحب کو ہو گئی ایک سزا، میں نے کہا ادھی ہے، دوجی آنی ہے 9 مئی دی۔ اب اس سے پہلے سہیل افریدی صاحب جو وہ جڑی کو مائی بہندی ہے، پھلے پکاندی ہے تے پھلے اچھلدے نے، ایسے نہ اچھلے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے تو بعض گشت شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ مرکری 17 جنوری کو بھی وہ 10th ہاؤس میں ہے خان کے۔ اور
اچھلیاں کودنیاں نہ کرو, اڈیالہ دے بعد دھرنے نہ دو کہ مذاکرات والے ٹرو. خان نہیں آ رہا ابھی, سزا آ سکتی ہے, بالکل ٹھیک. اور یہ سزا کا ذمہ دار سہیل افریدی ہوگا, کیونکہ وہ 1/3 کے کھانے کا مالک ہے. بالکل صحیح. اب آتے ہیں مشتری. 11 مارچ کو سیدھی ہو رہی ہے. شکر وینس 31 جنوری کو مغرب سے طلوع ہو رہی ہے. مریخ 26 مارچ کو طلوع ہو رہا ہے. مرکری 14 مارچ کو طلوع ہو رہا ہے مشرق سے. اور خان کے فرسٹ ہاؤس میں 11 مئی کو منگل ہوگا, اور خان کے فرسٹ ہاؤس میں ہی 14 اپریل کو سورج ہوگا, اور 19 اپریل کو وینس خان کے ہاؤس میں سیکنڈ ہاؤس میں ہوگا. یہ وہ باتیں ہیں مارچ اپریل اور مئی, جہاں پہ باتیں سنو, یہ میری پچھلی باتیں فرنٹ پہ لگا دینا, بالکل اس کے پرومو بنا دینا. ٹھیک. یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے پرومو نہ لگائے تو کل عاطف صاحب میرے ساتھ آپ پروگرام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں سے ڈائلاگ بہترین ہوں گے. شہباز شریف صاحب کی کانپیں ٹانگ جائیں گی, کیونکہ 26 جولائی کو سیٹرن زحل شنی الٹا ہو جائے گا. شہباز شریف آپ بھی ایسے ہاتھ ہلاتے ہیں اور میں بھی ایسے ہاتھ ہلاتا ہوں. یہ بات ہم دونوں کے ہاتھ ہلنا شروع ہو گئے ہیں. اور ایک بات اور سن لیجئے شہباز شریف صاحب, سیٹرن جو شنی ہے جس کو زحل کہتے ہیں 8 مارچ کو مغرب میں غروب ہو جائے گا. 2026 ٹھیک ہے, آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی, 27ویں آئینی ترمیم کی, لیکن ببر شیرو ایم اے شہزاد خان کہہ رہے ہیں 2026 میں تحریکیں بھی دکھائی دیتی ہیں. 2027 میں جناب آپ دکھائی نہیں دے رہے, زیشوں میں دکھائی نہیں دے رہے. 26 اور 27 مشکلات نظر آ رہی ہیں. یہ پرومو لگا دیجئے. یہ پیشن گوئی, اور پیشن گوئی تو ہوتی پیشن گوئی ہے. پیشن گوئی کا مطلب ہی پریڈکشن ہے. یس 26 یہ جولائی کا جو مہینہ ہے, یہ شہباز شریف پہ باری پڑنا شروع ہو جائے گا, یا 26 کو باری پڑ جائے گا. یہ جولائی کی ڈیٹ ہے, اور 27 میں جاتے جاتے شہباز شریف پرائم منسٹر پاکستان نہیں ہوں گے. یہی پیشن گوئی ہے. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. عاطف مجید رحمان خان سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.